قرآن مجید کا 3 سپارہ، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے کیا کچھ بات ارشاد فرمائی ہے، اس کے ضمن میں ایک مختصر سا خلاصہ۔ پہلی آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ بندے سارے میرے ہی ہیں، لیکن جب میں فضل کرتا ہوں تو کسی کو کسی پر فضیلت عطا کر دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا تلک الرسل، یہ رسولوں کی جماعت ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، پر ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کر دی۔ پہلی آیت 3 سپارے کی، رسول ہونے میں نبی ہونے میں سارے برابر ہیں، پر ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی۔ فرمایا منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کیا خوبصورت انداز ہے۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا ہے، اور بعض ایسے ہیں جنہیں اللہ نے درجوں میں اس سے بھی زیادہ بلندی عطا فرما دی۔ کوئی رہ فلک کو تیار گیا تے کوئی جا سدرات ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگر شاہ تو بھی پار گیا۔ انداز دیکھیے، فرمایا کچھ سے کلام کیا اور کچھ کو پھر میرے رب نے درجوں میں اور بلندی عطا فرما دی۔ اب اللہ جس کو بلندی عطا کرے وہ کتنی بلندی پہ گیا ہے اس کا کوئی اندازہ کر سکتا نہیں، تو میرے اللہ نے بھی نہ بات کھلی چھوڑ دی، فرمایا چلو حساب لگاتے رہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول اور آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو وہ کدھر سے آئے اور کدھر گئے تھے۔ وہ تو بات بڑی دور نکل گئی، تم ابھی تک اس چکر میں ہو کہ کہاں سے آئے اور کہاں گئے۔ محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندے ہیں حقیقت میں خدا جانے، اور نہ حلیمہ بید کھلا ہے یہ، نہ مقام میں چونو چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری عظمتیں جو بڑھا گئے۔ لباس آدمی پہنا تو جہان آدمی سمجھا، وہ مزمل بن کے آئے تھے تجلی بن کے نکلیں گے۔ تو پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی اور اپنے محبوب کی عظمت کو بیان فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اگلی آیات کے اندر اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا، اور پھر آگے بڑھ کے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے میں وہ عظیم آیت ارشاد فرمائی جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا بیان ہے، شانوں کا بیان ہے، بلندیوں کا بیان ہے، اور اس کے کمال اختیار اور کمالات کا بیان ہے۔ اور یہ وہ خوبصورت آیت کریمہ ہے آیت الکرسی۔ یہ حدیث آپ نے آج رٹ لینی ہے، یہ رٹ لینی ہے آپ نے حدیث، اور اتنی پکی رٹنی ہے کہ میرا مشورہ ہے کہ بچوں کے کانوں میں بھی بتانی ہے کہ یہ کام بھولنا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا نا، وہ مرنے سے پہلے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ اب اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ مرنے سے پہلے پہلے۔ امام سیوطی علیہ رحمہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ اللہ کریم نے نا آیت الکرسی کے فوراً بعد ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، اس دین میں سختی کوئی نہیں۔ تو یا اللہ پھر کیا ہے؟ وہ جو کافر بڑا اعتراض کرتے ہیں نا کہ دین تلوار سے پھیلا ہے، تو دین ان لوگوں نے فوجوں کے ذریعے پھیلایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 پارے کی آیت نمبر 256 میں وضاحت فرما دی کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ہاں ہم نے صورتحال واضح کر دی ہے، حق بیان کر دیا ہے۔ اب جو بندہ انکار کرے گا اس حق کا وہ شیطان کے ساتھ ہے، اور جو ایمان لے آئے گا تو پھر اس نے ایک مضبوط چیز کو پکڑ لیا ہے، اور اس مضبوط چیز کو پکڑا ہے جس نے کبھی کھلنا نہیں ہے۔ فرمایا دین میں کوئی جبر نہیں، سختی نہیں، لیکن نا دل اللہ کے کنٹرول میں ہے نا سارے، تو اللہ اگر چاہے تو سارے کافروں سے کلمہ پڑھوا دے، لیکن رب فرماتا ہے میں تمہیں حق بتاؤں گا، مان لو گے تو جنت ہے، نہ مانو گے تو جہنم ہے۔ اس لیے جبر والی بات کوئی نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نا اسی پارے میں
ارشاد فرمایا کہ اے محبوب علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، یہ بھی ایک انوکھی فطرت ہے انسان کی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں بیان فرمایا۔ محبوب آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جو حضرت ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا ان کے رب کے بارے میں؟ جھگڑا کیوں کر رہا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، کیونکہ اللہ نے اسے ملک عطا فرمایا۔ اللہ نے بادشاہی دیا تو وہ اللہ کے معاملے میں جھگڑے کرنے لگ گیا، وہ کہتا ہے میں ہی رب ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ تو بیوقوف نے دلیل کیا دی؟ نمرود کہنے لگا میں رب ہوں، تو فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، تو کہتا ہے میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ ایک سزائے موت کا قیدی منگایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کہنے لگا بھی تمہاری سزا کیا تھی؟ وہ کہنے لگا کل پرسوں پھانسی ہونے والی تھی۔ کہنے لگا جاؤ تم آزاد ہو۔ کہنے لگا دیکھ لو میں نے زندگی دے دی نا، حالانکہ یہ پرسوں مر جاتا۔ اور ایک بے گناہ کو پکڑا، تلوار ماری اور قتل کر دیا۔ کہنے لگا دیکھو میں بھی تو زندگی اور موت دیتا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم اس کی اس دلیل پر اعتراض کر سکتے تھے، آپ نے خاص غور کرنا ہے بات پہ۔ اعتراض کر سکتے کہ تو پاگل ہے، زندگی تو یہ ہے نا کہ جس کو تلوار سے مارا ہے اسے اٹھا کے دکھا، یہ اعتراض ہو سکتا تھا۔ لیکن جب کوئی بیوقوفوں جیسی دلیل دے نا، تو علم مناظرہ کا اصول یہ ہے کہ پھر اسے اس کی زبان میں جواب دیا جاتا ہے، پھر اس کو یہ نہیں آپ کہیں گے کہ یہ تو نے کیا کیا۔ اب جس طرح کا منہ ہوگا تھپڑ بھی، یہ بزرگوں کی مثالیں ہیں نا، تو اس نے کہا جی دیکھو میں نے بھی بندہ ایک زندہ کر دیا ایک مار دیا ہے۔ اب یہ اس کی بیوقوفوں جیسی دلیل تھی، لیکن چونکہ بندہ ہی بیوقوف تھا تو اس کی اس کو سمجھ نہیں آنی تھی، تو حضرت ابراہیم نے دلیل بدل لی اور آپ فرمانے لگے چلو پھر اگر یہی بات ہے تو میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو اگر رب ہے نا تو اس طرح کر فاتی بہا من المغرب، تو اسے مغرب سے نکال۔ چل یہ تو نے زندہ مردہ کر کے دکھا دیا نا، تو مغرب سے نکال۔ فبہت الذی کفر، تو کافر پریشان ہو گیا اس لیے کہ وہاں سے نکال سکتا نہیں تھا۔ تو جب آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں نا تو الجھے نہیں، بات ایسی کریں جس کا کوئی جواب موجود نہ ہو۔ یہاں مفسرین نے ایک بڑی شاندار بات لکھی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ کہہ دیتا نا یہاں پہ، کیونکہ بیوقوف تھا نا کہہ نہیں سکا، اگر کہہ دیتا نا کہ مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، تو آپ اپنے رب سے کہیں وہ مغرب سے نکالے، تو مفسرین کہتے ہیں اگر حضرت ابراہیم فرما دیتے نا تو رب کریم نے سورج مغرب سے بھی نکال دینا تھا، لیکن فبہت الذی کفر، وہ یہیں پہ نہ رہ گیا۔ اللہ کے بندے ہیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک دہری آ گیا، وہ کہتا تھا کہ ساری مخلوق خود بخود بنی ہے۔ تو امام صاحب نے بھی علم مناظرہ کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کی، وہ کہنے لگا جی خود بن گیا سارا کچھ۔ تو امام صاحب کہنے لگے چل چھوڑ کل بات کریں گے تیرے ساتھ۔ وہ کل دوبارہ آیا تو امام اعظم دریا کے کنارے کھڑے تھے، کہنے لگا امام صاحب بڑے پریشان کھڑے ہو؟ تو آپ فرمانے لگے پریشان اس لیے ہوں کہ میں نے عجیب ہی نظارہ دیکھا ہے، ابھی ابھی ایک درخت خود بخود کٹا ہے اور خود بخود اس کے تختے بن گئے، خود بخود رندہ چلا ہے، خود بخود کشتی بن گئی ہے، خود بخود دریا میں اتری ہے، اور خود بخود کچھ بندوں کو ادھر لے کے آنے لگ گئی ہے، کچھ کو یہاں سے ادھر لے کے جانے لگ گئی ہے، سارا کچھ خود۔ وہ کہنے لگا حضور سیانے بیانے بندے ہیں، کبھی کشتی بھی خود بخود بنی ہے، کبھی بندے خود بخود ادھر سے ادھر بھی گئے ہیں۔ آپ فرمانے لگے کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن گئی؟ اور اگر بندے ادھر سے ادھر خود بخود نہیں آ سکتے تو بتا یہ سورج اور چاند خود بخود ادھر سے ادھر کیسے روز چلے جاتے ہیں؟ تھوڑی دیر چپ رہا، پھر آ کے امام اعظم کے ہاتھ چومے اور کہنے لگا آپ نے تو کمال کر دیا، میرا ذہن صاف ہو گیا، مجھے کلمہ پڑھائیں، میں بھی مدینے والے محبوب کا غلام بن جاتا۔ تو پکی دلیلوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے قرآن پاک، پکی دلیلیں۔ یہ آیت سبق یہ دیتی ہے کہ آپ کسی سے بات کریں تو، اب چونکہ سپارہ لمبا ہے بات رہ نہ جائے، پر یہ مضمون اتنا شاندار ہے کہ میرا یہاں رکنے کو دل کرتا ہے۔ وہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی،
اگرچہ جو پڑھتے ہیں اس پر کوئی سخت فتویٰ نہیں ہم دیتے، بعض آئمہ پڑھتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ ہمارے پاس دلیل ہے، قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اور حضور کا فرمان موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ دلیل اس طرح کی دو کہ سامنے والے کے ذہن تک بات پوری اتر جائے، آپ اسے سمجھا پائیں۔ امام صاحب نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو کچھ لوگ آپ سے مناظرہ کرنے آ گئے، 15-20 لوگ تھے، ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے صورت امام کے پیچھے، ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے، ایک ادھر سے بولتا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے تم سارے پڑھے لکھے لوگ ہو، یہ گفتگو کا طریقہ ہے؟ اس طرح بات کرتے ہیں کسی کے سامنے؟ میں اکیلا ہوں اور تم 15 لوگ ہو، کوئی ادھر سے بولتا ہے کوئی ادھر سے بولتا ہے، طریقہ کرو کوئی بات کا۔ وہ چپ کر گئے، کہنے لگے ویسے ٹھیک تو ہے، ہم تو غیر مہذب ہو گئے۔ تو امام صاحب کہنے لگے ایک بندے کو منتخب کرو، وہ میرے سامنے آئے۔ انہوں نے ایک بندہ منتخب کر لیا، وہ کہنے لگا جناب یہ ہمارا نمائندہ ہے، یہ اگر جیت گیا تو ہم سارے جیت گئے، یہ اگر ہار گیا تو ہم سارے۔ تو امام صاحب کہنے لگے کیوں منتخب کیا؟ کہنے لگے جی سارے بولیں گے تو سمجھ ہی نہ آئے گی کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے۔ تو امام صاحب کہنے لگے میرا بھی مسئلہ یہی ہے، ایک الحمدللہ رب العالمین پہ ہے اور دوسرا صراط الذین انعمت علیہم پہ ہے۔ تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو امام آگے لگا لیا نا اس پر اعتبار کرو، اس پر اعتبار کرو۔ تو دلیل وہ دیں کہ جو دلیل سامنے والے کے ذہن میں اتر جائے۔ چلیں جی تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ اللہ کریم نے نا آگے ایک اور مثال بیان کی۔ یہ جو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں خیال آتا ہے نا قبروں میں جائیں گے ہڈیاں گل جائیں گی سڑ جائیں گی تو کیسے اٹھیں گے، تو اسی پارے کی آیت نمبر 259 میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا وہ مسئلہ بھی حل کیا اور 2 واقعات تفصیل کے ساتھ تیسرے پارے میں بیان فرمائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو ایک ایسی بستی پر سے گزرا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، جو اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی، یعنی بستی تباہ ہو گئی تھی۔ وہ آدمی وہاں سے گزرا، وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ بہت سارے مفسرین کے نزدیک بعض نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ یہاں اللہ نے کسی کا ذکر نہیں کیا تو ہم بھی کسی کو مخصوص نہیں کرتے، لیکن کثیر کی تعداد یہ ہے کہ حضرت عزیر تھے۔ آپ گزرے ایک بستی میں تو آپ نے دیکھا کہ وہ بستی تباہ حال ہو گئی ہے اور زمین پلٹ دی گئی ہے، چھتوں کے اوپر لوگ مرے ہوئے پڑے ہیں۔ تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ تو انہیں کیسے زندہ کرے گا بعد موتہا، مرنے کے بعد۔ خیال آیا، اللہ کریم نے نا انہی پہ موت طاری کر دی، حضرت عزیر علیہ السلام پہ۔ ان کے پاس تھوڑا سا کھانا تھا، ایک گدھا تھا، درخت کے نیچے لیٹ گئے گدھے کو باندھ کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کی اور وہ 100 سال تک سوتے ہی رہے۔ وہ بے آباد بستی آباد ہو گئی، وہاں شہر آباد ہو گیا، دنیا آباد ہو گئی، زمانہ آباد ہو گیا۔ آپ جب سوئے تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، 100 سال کے بعد اٹھے، ثم بعثا، جب اٹھے قال کم لبثت، اللہ نے فرمایا کتنی دیر سوئے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، کہنے لگے یا ایک دن سویا ہوں یا دن کا تھوڑا سا حصہ۔ تو رب کریم نے فرمایا نہیں، آپ تو 100 سال تک سوئے رہے۔ فرمایا وہ دیکھو ذرا گدھے کی طرف، وہ گدھا جو تھا نا ان کا وہ گل سڑ گیا، ہڈیاں بکھر گئیں، اور وہ جو کھانا تھا نا پھل تھے، شربت تھا، سالن تھا، اس کا حال یہ ہے کہ لم یتسنہ، وہ باسی بھی نہیں ہوا۔ یہ ہے میرے رب کی قدرت، جس نے پہلے گل سڑ جانا تھا وہ باسی بھی نہیں ہوا، اور وہ گدھا اس کی ہڈیاں بھی بکھر گئیں۔ تو رب کریم نے فرمایا سمجھ آئی ہے میں مردے کیسے زندہ کروں گا؟ عرض کی یا اللہ ایسی سمجھ آئی ہے جو کبھی بھولے گی بھی نہیں۔ 100 سال تک سوئے رہے۔ یہ بڑا لطیف واقعہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اٹھ کے نا تو اپنے گھر گئے تو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا۔ ایک بوڑھی اماں جس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی اس کو جا کے سلام لی تو آپ فرمانے لگے اس اماں سے یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو اماں فرمانے لگی ہاں ہے تو عزیر کا، لیکن وہ تو 100 سال پہلے غائب ہوئے، دوبارہ آئے ہی نہیں۔ آپ فرمانے لگے اماں میں ہوں عزیر۔ اماں کہنے لگی کہ عزیر کی تو ہر دعا قبول ہوتی تھی،
اگر آپ عزیر ہیں نا تو دعا کریں، میری ٹانگیں جواب دے گئی ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، آپ دعا کریں، اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو اللہ مجھے شفا دے دے گا۔ تو حضرت عزیر نے دعا کی تو رب نے انہیں شفا دے دی۔ حضرت عزیر کی عمر اس وقت بھی 40 سال تھی۔ حضرت عزیر کی عمر جب گئے تب بھی، واپس آئے تو، اور حضرت عزیر کا بیٹا ان سے ملا تو اس کی عمر 118 سال تھی، پوتے بھی بوڑھے تھے۔ لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام سے کہا یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کچھ لوگوں کے بال ساری زندگی سفید نہیں ہوتے، اور کچھ 17 سال کے 16 سال کے نوجوان ہیں تو سارا سال ان کا سفید ہو جاتا ہے، علامات وہ آ جاتی ہیں جو بوڑھوں میں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری قدرت ہے، اس طرح کر کے ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ جب مومن قبروں سے اٹھیں گے نا، مومن آنکھ کھلے گی تو کہیں گے سویرا ہو گیا، جیسے ابھی سوئے تھے نا، کہیں گے دن چڑھ گیا، تو اللہ فرمائے گے ہاں دن بھی چڑھ گیا ہے اور رب رسول کے دیدار کا نظارہ بھی تمہیں دیا جائے گا، اٹھو بڑی شاندار صبح ہوئی ہے۔ اور کافر جب اٹھے گا تو کہے گا اوہو اب میرے لیے کیا نئی سزا ہے۔ تو اس سے بالکل آگے متصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ اسی پارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرے گا، تو رب کریم نے فرمایا یقین نہیں، عرض کی یا اللہ اطمینان قلبی کے لیے۔ ایک علم الیقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے، ایک حق الیقین ہوتا ہے۔ کہ یا اللہ میں اطمینان قلبی کے لیے، تو اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، اس نے لکھا ہے کوا تھا، مور تھا، مرغی تھی، کبوتر تھا، مختلف نام آئے۔ وہ 4 پرندے لیے، پھر ان کو ذبح کیا، پھر ان کا قیمہ بنایا، پھر گوشت ایک دوسرے میں مکس کیا، پھر 4 مختلف پہاڑیوں پہ رکھا۔ اللہ نے فرمایا مکس ہو گئے نا آپس میں، اب تم آواز دو۔ حضرت ابراہیم نے آواز دی اور رب نے زندگی دی، اور وہ پرندے اپنی ٹانگوں پر چلتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آ کے کھڑے ہوئے۔ تو فرمایا ابراہیم جس طرح ان کو زندہ کیا نا، اسی طرح پھر قبروں سے میں ہڈیاں بھی زندہ کر کے نکال دوں گا۔ میں ایک فلسفی کو پڑھ رہا تھا، یہ ہمارے جدید دور کے فلسفی بڑے عجیب باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہوا ایسی چلتی ہے کہ انسان قبر میں ہوتا ہے تو ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں تو کوئی بھی نہیں بچتا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ کچھ کو عذاب ہوتا ہے کچھ کو ثواب ہوتا ہے۔ تو قبر کے اندر جب مردے چلے گئے تو آپ یہ بھی کہتے ہیں بعض لوگ کہ ایک ایک قبر سے 70 اٹھیں گے تو ایک کو عذاب ہو رہا ہے ایک کو ثواب ہو رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے جواب دیا ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ ساری اللہ کی قدرت ہے۔ ہر آدمی کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے سردیوں کے موسم میں۔ میں نے کچھ ایسے بندے دیکھے ہیں، بلکہ کوئی مجھے کہے گا تو میں دکھا دوں گا، ساری سردیاں سویٹر نہیں پہنتے، پھر فوت ہو جاتے ہیں۔ اور کئیوں نے 6 پہنے ہوتے ہیں، پھر بھی دانت کے ساتھ دانت بج رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں توبہ توبہ بڑی ٹھنڈ ہے۔ یہ بھائی آب و ہوا ایک ہی ہے، لیکن وجود کے اثر قبول کرنے کے معاملات بھی اور ہی ہیں۔ یہی معاملہ قبر میں ہوگا۔ دیکھیں نا حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے نے بھی آب و ہوا لکھی اور کھانے نے بھی، تو گدھا گل سڑ گیا پر کھانا گلا سڑا۔ دوسری بات یہ کہ قبر میں بندے اکٹھے ہیں تو کسی کو عذاب تو کسی کو ثواب۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 بھائی اگر ایک پلنگ پہ سوئے ہوں تو ایک خواب میں لاہور ہوتا ہے دوسرا پشاور ہوتا ہے، سوئے کہاں ہوتے ہیں؟ اکٹھے ایک پلنگ پہ۔ وہ ایک کہتا ہے میں رات کو لاہور تھا، اور دوسرا کہتا ہے نہیں تو غلط کہہ رہا ہے میں تو پشاور تھا، تو ہوتے کہاں ہیں؟ تو اگر ایک جگہ پہ آپ موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روحانی طور پر کہیں کا کہیں پہنچا دیا ہے، تو اسی طرح قبروں میں بھی اگر کسی کو عذاب ہوگا تو ہو ہی جائے گا، اللہ معاف کرے، اور اگر کسی پہ رحمت ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ ہو ہی جائے گی۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں تمہیں 700 گنا کر کے واپس کروں گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو کتنا ملے گا؟ یہاں بھی معاملہ یقین کرنے کا ہے۔
قوم کو یقین آ جانا کہ ڈبل ہو جائیں گے تو ساری قوم لٹ جاتی ہے. اگر اتنا یقین ہو جائے نا ڈبل ہو جائیں گے تو لٹ جاتی ہے. تو اگر یہ بھی یقین ہو جائے نا کہ 700 گنا ہو جائیں گے تو پھر بھی میرا خیال یہ ہے کہ قوم لٹنے کو تیار ہو سکتی ہے. لیکن وہاں لٹ کے برباد ہوتے ہیں. رب رسول کے رستے میں لٹیں گے تو آنے والی نسلوں کو بھی اللہ آباد فرما دے گا, اللہ آباد کر دے گا آنے والی نسلوں کو. تو میرے دوستو تھوڑا سا آگے جب ہم اس پارے میں چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 باتیں ارشاد فرمائیں. ایک تو ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہیں نا 2 چیزوں کے بارے میں اکثر ورگلاتا ہے. ایک تمہیں کہتا ہے کہ کنجوسی کرو, فقر تنگ دستی ہو جائے گی اگر خرچ کرو گے, اور دوسرا تمہیں کہتا ہے بے حیائی کرو. اللہ نے فرمایا یہ 2 کام تم نے کرنے نہیں, نہ تم نے بخل کرنا ہے اور نہ تم نے بے حیائی کرنی. اور پھر آگے جا کے ارشاد فرمایا کہ دانائی بڑی حکمت ہے, عقل مندی بڑی حکمت ہے, زندگی دانائی سے گزارو. یؤتی الحکمت من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, اور جسے اللہ نے دانائی دی نا عقل, اللہ فرماتا ہے اسے ہم نے خیر کثیر عطا کی. کام سارے ہی ہو جاتے ہیں پر جو عقل کے ذریعے کیا جائے نا, شیخ سعدی نے کہا تھا اگر تیرے پاس 1 من علم ہے نا تو 10 من عقل کی بھی ضرورت ہے, پھر وہ علم آگے پہنچتا ہے. 10 من 1 من شعور کے ساتھ, دانائی کے ساتھ. میرے نبی کریم علیہ السلام نے نا بڑی دانائی کے ساتھ دین پھیلایا ہے, بڑی حکمت کے ساتھ, بڑی خوبصورتی کے ساتھ. حضور نے, ایک شخص نے آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا, 2 پڑھوں گا. تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں خیال آیا کیسے اجازت ملے گی, نماز تو فرض عین ہے, ہر نماز کی ہر رکعت کا ہر سجدہ فرض ہے, اور یہ پوری 3 نمازوں کی چھٹی مانگ رہا ہے. لیکن حضور نے حکمت سے دین پھیلایا, دانائی سے. مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے, حضور نے فرمایا اگر 2 نمازیں پڑھو گے 3 نہ پڑھو گے تو کلمہ تو پڑھ لو گے نا دل سے. حضور پڑھ لوں گا, فرمایا چل تو 2 ہی پڑھ لینا, کلمہ پڑھ صحیح. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس نے 3 نمازوں کی چھٹی کی شرط پر کلمہ پڑھا, ابھی پورا ہفتہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے 5 نمازیں کیا تہجد بھی شروع کر دی. اس شخص نے پھر اشراق اور چاشت بھی پڑھی, وہ ساری رات مصلی پہ بھی بیٹھا. لہٰذا دانائی کے ساتھ. گھر بھی آپ کا حکمت سے چلے گا, دانائی سے چلے گا, دکان بھی آپ کی حکمت اور دانائی سے چلے گی. تو مسلمان اس کو نہیں کہتے جو جذباتی ہو جائے, جو فٹافٹ مرانے پہ اتر آئے, اس کو کہتے ہیں جو بڑی دانائی کے ساتھ حکمت کے ساتھ چیزوں کو لے کے آگے بڑھتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا 5ویں سے 6ٹھے رکوع میں سود کی حرمت بیان کی. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سود بھی تجارت کی طرح ہی ہے, یہ بھی تو کاروبار ہی ہے, فرمایا قیامت کے دن یہ اس طرح کھڑے کیے جائیں گے جس طرح کسی کو شیطان چھو لینا. شیطان چھوتا ہے تو وہ آدمی یوں ہو جاتا ہے جیسے پاگل ہو گیا ہے. تو ان لوگوں کو جو سود اور کاروبار کو ایک کہتے ہیں, انہیں بھی قیامت میں پاگلوں کی طرح کھڑا کیا جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, فرمایا سود چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے, اس سے جان چھڑا لو. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم نے ایسا نہ کیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. طویل ترین آیت قرآن مجید کی, آیت نمبر 282. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی تم نے لین دین کرنا ہے اسے لکھنا ہے. ایک لفظ سے نا مجھے تو کئی دفعہ چڑی ہو جاتی ہے, وہ لفظ ہے کہ مجھے اعتبار ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ والدین بڑے ظالم ہیں جو کہتے ہیں مجھے جوان بچی اکیلی کالج جاتی ہے تو مجھے اعتبار ہے. جوان بچے کو 10-20 ہزار روپیہ جیب میں ڈال کے گلی میں بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے. اسی طرح وہ لوگ بھی بڑے ظلم کرتے جو اپنے بھائی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں, تحریر نہیں کرتے اور کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے. اللہ کو بھی تو اعتبار ہے نا اپنے بندوں پہ. تو رب فرماتا ہے میرے بندو جب لین دین کرو تو اسے لکھ لو. یہ قرآن کا حکم ہے, یہ میرے رسول کی سنت ہے, یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. جب بھی لین دین کریں اسے تحریر کریں, اسے طے کریں, اچھے طریقے سے نوٹ کریں, تاکہ وہ کسی جگہ پہ جا کے بھی کوئی معاملہ بھی کمزوری کا باعث نہ بنے.
تو اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آگے جا کے فرمایا کہ زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے ان سب کا مالک اللہ ہے. ہمیں اللہ نے جو کچھ دیا نا وہ استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. اگر ہم مالک ہوتے تو قیامت میں حساب نہ دیتے. مالکوں نے کبھی حساب نہیں دیا، حساب تو منشی دیتے ہیں. اللہ نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے چیزیں دی ہیں، اس لیے اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت میں نا میں تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کروں گا. تو یہ ساری امانتیں ہیں اللہ کی. جتنا کچھ ہمارے پاس ہے، وہ کوئی بھی صلاحیت ہو، کوئی بھی قوت ہو، تو اس کو صحیح صحیح استعمال کریں امانت کو. پھر میرے عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اس سورہ مبارکہ کے آخر میں ہمیں ایک دعا سکھائی ہے. وہ بڑی شاندار دعا ہے. ہر چیز طلب کرتی ہے کہ اس کو پڑھا جائے، دیکھا جائے، پر اس دعا کے آخری لفظ یہ ہیں واعف عنا، اللہ ہم سے درگزر فرما. اور آخری لفظ یہ ہیں کہ واغفر لنا، اللہ ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور اللہ ہم پہ رحم فرما، اس لیے کہ انت مولانا، تو ہی ہمارا مددگار ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کافروں کے مقابلے ہمیں ہماری مدد فرما. تو پھر آگے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے. سورہ آل عمران کے بالکل ابتدا میں اللہ کریم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں دو قسم کی آیات ہیں. کچھ آیات بالکل واضح ہیں اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو متشابہ ہیں، جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو فرمایا جن کے دلوں میں کجی ہے نا، کھوٹ ہے، وہ متشابہ آیات کے پیچھے جاتے. کچھ آیات بالکل واضح ہیں، کچھ کو سمجھنے کی ضرورت. تو دو لوگ قرآن پڑھ پڑھ کے فساد برپا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں، واضح آیات کی طرف نہیں جاتے. ہمارے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قوم یہ جو واضح آیات ہیں ان پر عمل نہیں کرتی، بلکہ کچھ ایسی آیات، کچھ ایسی باتیں جن کو بڑی گہرائی اور گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ لے کے آ جاتی ہیں. کہتے ہیں یہ فلسفہ بیان کریں. تو میں کہا کرتا ہوں جو سیدھی سیدھی چیزیں ہیں پہلے ان پہ عمل کر لو نا. نمازیں 5 فرض ہیں، وہ پہلے پڑھو نا. ماں باپ کی خدمت فرض ہے، وہ کرو. حق سچ بولو، حلال روزی کھاؤ، جو ہے وہ دیانتداری کا مظاہرہ کرو. تو یہ کام کرو نا. پھر آگے فلسفے میں بھی چلے جائیں گے، پھر منطق کی باتیں بھی چھیڑ لیں گے. تو جو واضح واضح چیزیں ان پر تو عمل کر لیں. وہ باریکیوں میں جانا، پہیلیاں جو ہے وہ بجھانا اور بڑی بڑی عجیب باتیں کرنا، ان سے نکلیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے. پھر اس سے آگے جا کے نا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیہ کریمہ کے اندر حضرت مریم کا ذکر فرمایا ہے. جناب مریم سلام اللہ علیہا اللہ تبارک و تعالی کی وہ پاک باز بندی ہیں جن کی ماں نے منت مانگی تھی کہ اللہ اگر تو مجھے بچہ دے گا نا تو میں وہ تیرے رستے میں دے دوں گی. یہ حضرت عمران علیہ السلام کی صاحبزادیاں جناب مریم اللہ کی ولیاں ہیں. عورت نبی ہو سکتی، یہ کیا ہیں؟ اللہ کی ولیہ. تو حضرت مریم جب وہ بچہ پیدا ہوا ان کی ماں نے منت مانگی تھی. یہ قرآن مجید ہے، یہ 3 پارہ ہے اور اس کی جو آیات ہیں وہ ہیں آیت نمبر 34-35. اس سے آگے جب آپ چلیں گے تو یہ سارا مضمون سورہ آل عمران میں آپ کو ملے گا. تو جب آپ کی ولادت ہوئی تو بیٹی پیدا ہو گئی. تو اب حضرت جناب مریم سلام اللہ علیہا کی جو والدہ تھی نا، وہ ان کو لے گئی جناب زکریا علیہ السلام کے پاس. وہ ان کے خالو تھے. کہا میں نے منت مانگی تھی کہ میں بچہ ہوگا تو مسجد کے لیے وقف کروں گی، تو اللہ نے بچی دی ہے. تو حضرت زکریا نے جناب مریم کے لیے اوپر چھت پہ ایک محراب بنا دیا. وہ محراب کے اندر رہتی تھی، وہاں عبادت کرتی تھی. حضرت زکریا آپ کے خالو بھی تھے، اللہ کے پیغمبر بھی تھے. وہ وہاں بیٹھا کرتے تھے اور ان کی پرورش کرتے، کھانے پینے کا خیال کرتے. بڑی خاص بات ہے، عقیدے کی بات ہے. جب سے پہلا سپارہ ہم نے شروع کیا نا تو تھوڑی سی دیر کے بعد وہ عقیدہ آ جاتا ہے جس عقیدے پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قائم رکھا ہوا ہے. ذرا دیکھیں یہاں بھی بات کھل کے کیسے واضح آتی ہے. حضرت جناب مریم جب جوان ہو گئیں تو حضرت زکریا ایک دن اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں. موسم بھی نہیں ہے اور وہ پھل موجود ہیں. تو اللہ کے نبی نے اللہ کی ولیہ سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ انا لاکی ہاذا، پوچھنے لگے حضرت زکریا یہ کہاں سے آئے؟ قالت
ہوا من عند اللہ، تو حضرت مریم کہنے لگی یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ مجھے اللہ نے دیے ہیں، اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور جب رب کسی کو رزق دیتا ہے تو پھر بغیر حساب و کتاب ہی عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت زکریا کے پاس اولاد کوئی نہیں تھی، بوڑھے ہو گئے تھے۔ جب دیکھا نا کہ اللہ کی ولیہ کو اللہ نے بے موسم پھل دے دیے ہیں، تو خیال آیا کہ میں بھی بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہے، تو اگر رب اپنی ولیہ کو بے موسم پھل دے سکتا ہے اور دیتا ہے اپنے کرم سے، تو اپنے نبی کو بھی تو بغیر موسم کی اولاد دے ہی سکتا ہے نا۔ اب موسم تو گزر گیا، بڑھاپا آ گیا، لیکن وہاں کھڑے ہو کے حضرت زکریا نے دعا مانگی، رب نے قبول فرمائی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا کو عطا فرمائے۔ تو اگر ولیہ کی محراب کے پاس کھڑے ہو کہ اللہ کے نبی دعا مانگے تو رب قبول فرماتا ہے، تو ہم داتا علی اجمیری کے مزار پہ جا کے دعا مانگے تو، ہم غوث اعظم جیلانی کے مزار پہ جا کے دعا مانگے تو۔ امام شافعی فرماتے ہیں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے میں امام اعظم کے مزار پہ جاتا ہوں اور قریبی مسجد میں 2 نفل پڑھ کے ان کے مزار پہ دعا مانگتا ہوں، اللہ میری ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ تو بھئی یہ تو قرآن مجید کی آیات ہے نا، ان کو تو کھول کے دیکھو نا، کوئی اور معنی اس آیت کا، کوئی اور تفسیر، کوئی اور مفہوم۔ حضرت زکریا اس کے علاوہ بھی تو دعا مانگ سکتے تھے نا، لیکن انہوں نے جناب مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھے تو دعا مانگی، بغیر موسم کے پھل دیکھے، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ولیہ کے پاس دیکھے تو ولیوں والا مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر وہ نبی ہوتی تو لوگوں نے فٹافٹ کہہ دینا یہ تو نبیوں کی بات ہے۔ تو میرے بھائی اگر کسی کو بغیر موسم کا پھل چاہیے تو کسی ولی اللہ کے پاس جائے، کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جائے، رب بے موسم پھل بھی عطا کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جا کے نہیں آیات میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جناب مریم کو بغیر شادی کے بیٹا بھی عطا کیا، اور بیٹا بھی وہ عطا کیا کہ جو اللہ کے نبی ہیں، اور بیٹا بھی وہ دیا جنہوں نے پنگوڑے میں باتیں کرنی شروع کر۔ یہ میری خواہش ہے کہ یہ آیتیں آپ نے ضرور پڑھنی ہیں، یہ آیت نمبر 39 اور 40، انہی پر میں بھی بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کی شان رب کریم نے بیان فرمائی، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ ان کی شان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نا مٹی کی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتا ہوں، میں پھونک حضرت عیسیٰ مارتے ہیں، اور جناب عیسیٰ کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ پھونک کس نے ماری؟ اڑایا کس نے؟ وہ اتنی سی بات ہے، اس کو سمجھ لیں۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں مٹی کی مورت بنا کے اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتی ہے، اڑنے لگتی ہے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں تندرست کرتا ہوں مادرزاد اندھوں کو، لا علاج کوڑوں کو، اور میں مردے بھی زندہ کرتا ہوں، کرتا اللہ کی اجازت کے ساتھ ہوں۔ اور اسی آیت میں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھا کے آتے ہو، اور وہ بھی بتاتا ہوں جو تم گھر میں چھوڑ کے آتے ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک ماریں تو رب اس میں جان پیدا کر دے، مردے میں جان بھی پیدا کرتے ہیں، اور پھر حضرت عیسیٰ مادرزاد اندھ اور کوڑوں کو آنکھیں بھی دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ بھی زندہ کرتے ہیں اس کے اذن سے، جو کھا کے آتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، جو چھوڑ کے آتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں۔ تو یہ تو حضرت عیسیٰ کی شان ہے۔ یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو میری سرکار کا عالم کیا ہوگا، میری سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک جملہ میرے اعلیٰ حضرت کا، اور بات بڑی اعلیٰ، فرمانے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پھونک مار کے مردہ زندہ کرتے ہیں نا، تو فرماتے ہیں میرے نبی تو ایک نظر دیکھ لیں تو مردہ دل کو زندہ کر دیا کرتے، مردہ دل۔ اور پھر ایک حدیث سن لیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بھی اسی طرح ہوں گے جس طرح بنی اسرائیل کے نبی ہوتے تھے۔ تو اگر حضرت عیسیٰ کے اندر یہ طاقت ہے تو میرے محبوب کے غلاموں میں بھی بڑی طاقت ہے۔ حضرت آصف بن برخی اگر تخت لا سکتے ہیں تو غوث اعظم بھی بیڑی اوپر اٹھا لیتے ہیں۔
اس لیے عقیدہ اور نظریہ قرآن ہے، حدیث ہے. ہم چونکہ پڑھتے نہیں، توجہ نہیں کرتے، تو لوگ ہمیں فٹافٹ، آپ یقین کریں بڑے صاف ستھرے انداز میں لوگ آ کے کہتے ہیں جی دیکھو جی یہ کدھر سے آ گیا. تو میں نے کہا یہ اللہ کا قرآن ہے، اور قرآن میں نہ ہو ہمیں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ سارے عقائد اور نظریات وہ ہیں جو رب کریم نے خود قرآن مجید میں ہمیں عطا فرمائے ہیں. پاک ہوئے تے پاک کی مل دئی، بن پاکوں پاک نہیں ملدا. سارے جسم دے تومن نالوں ایک کو ٹکڑا تولا دل دا. اور اقبال کہنے لگے دلے بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. اور فاضل بریلوی نے تو مشورہ دیا ہے، کہنے لگے دل کو کام لگا دو. حضور کون سے؟ فرمانے لگے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. جو دل رکھتا ہے وہ قرآن پاک سے نصیحت لے گا. جس کے پاس دل ہے، اس کا مطلب ہے کچھ سینوں میں گوشت کا لوتھڑا تو ہے پر دل نہیں. ان کے سینوں کے اندر خون پمپ کرنے والی مشین تو موجود ہے جو دھڑک رہی ہے جب سے وجود بنا ہے، لیکن وہ دھڑکنے خالی ہیں. دل جب دھڑکتا ہے تو وہ کسی کے لیے دھڑکنا چاہیے، اور کسی کا درد ہو دل میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے دل دو نہیں بنائے، دل ایک بنایا. اس میں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ دو دل ہوں تو ادھر کوئی اور ہو ادھر رب ہو. فرمایا نہیں، دل ہی ایک بنایا ہے، کوئی اور آ ہی نہیں سکتا. یا خدا رہے گا یا محمد مصطفیٰ رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. دل ہی ایک بنایا ہے، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل دھڑکے اور پھر وہ تڑپے، وہ کسی کے دکھ میں تڑپے، وہ کسی کے درد میں تڑپے، وہ کسی کی پریشانی پہ تڑپے، وہ کسی کی محبت میں تڑپے. اور جب وہ خوب تڑپے نا تو وہ تڑپ جو ہوتی ہے، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جن کا مزہ آتا ہے. یعنی جب بعضوں کا زخم ٹھیک ہونے پہ آئے تو آپ اسے تھوڑا سا ہاتھ لگائیں تو وہ تھوڑا سا نا مزہ دیتا ہے. کچھ زخموں کا بھی مزہ ہوتا ہے. آتش کہنے لگا وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا. میرا دل کرتا ہے دو دل ہوتے، میں ایک سے تڑپا ہوں تو اتنا مزہ ہے، اگر میں دو سے تڑپتا تو کتنا مزہ ہوتا. میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا. عزیز بھائی، دل پر محنت، دل کی صفائی. 2 4 5 دن آپ غسل نہ کریں، مسواک نہ کریں،